چلیں کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الیاسین. رکو مکمل ہو چکا نا, یہاں سے آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ ہم لوگ بگن کریں گے. ہاں تو رکو ہوا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. وآیۃ و اور آیۃ نشانی اور ایک نشانی لہم ان کے لیے الارض المیتۃ مردہ زمین. میتہ مردہ ہم پڑھ چکے نا, جو اللہ نے 4 چیزیں حرام کی اس میں میتہ بھی آتا ہے نا, مردار اور گوشت جو خنزیر کا گوشت غیر اللہ کے نام پر, اور خون. تو میتۃ ارض المیتۃ مردہ زمین بھی کیا ہے, ایک نشانی ہے ان کے لیے. احییناہا واخرجنا, احیا حیات دیا یعنی زندگی دی, زندگی بخشی. نہ ہم نے ہاں اس کو کس کو, یہ ہاں کی ضمیر زمین کی طرف جا رہے ہیں, فیمیل ہے نا, اس زمین کو ہم نے حیات بخشی. واخرجنا و اور اخرجا نکالا, نہ ہم نے خرجا اور اخرجا, خرجا نکلنا, اخرجا نکالنا, ٹھیک ہے, اور نکالا ہم نے منہا اس سے کس سے, اس زمین سے, حبن دانا یعنی بیج دانا, فمنہ یأکلون پھر منہ اس سے کسے, اس دانے اس اناج سے کیا کرتے ہیں, یأکلون وہ سب کھاتے ہیں, اکلا وہ سب کھاتے ہیں. اور ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین, زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس میں سے, اس زمین میں سے دانا, پھر وہ اس میں سے اس دانے یعنی اس اناج میں سے کیا کرتے ہیں, وہ سب کھاتے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو غور و فکر کرنا ہے, یعنی نشانیاں مانگ رہے تھے نا, معجزات دکھاؤ. اللہ فرما رہے ہیں یہ مردہ زمین نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے اناج اگاتا ہے اور پھر تم اسی میں سے کھاتے ہو. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. وَجَعَلْنَا اور جعلا بنایا, نہ ہم نے اور بنایا ہم نے, فیہا اس میں, اس زمین میں, جنات باغات, پلورل ہے نا, جنات باغات, من نخیل و اعناب کس کے باغات, کھجور اور انگوروں کے باغات. وفجرنا و اور فجرنا یعنی جاری کر دیے, بہا دیے, نہ ہم نے, فیہا اس میں, من العیون چشموں میں سے, بہت سے چشمے, چشمے عین کی جمع ہے عیون, چشمے ہم نے بہا دیے, ٹھیک ہے. لیأکلوا کیوں بہا دیے وہ چشمے, لیأکلوا لی تاکہ, یأکلوا وہ سب کھائیں, من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے, اس کے پھل میں سے کھائیں. یعنی جب یہ چشمے جاری ہوتے, یہ چشمے جاری ہوتے ہیں تو یہ ساری فصلیں کیا ہوتی ہیں, پھلتی پھولتی ہیں, اور یہ جو پھل اگتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, ان پھلوں میں سے کھاتے ہیں, تاکہ وہ سب کھائیں اس کے پھلوں میں سے. وما عملت ایدیہم و اور ما نہیں, عملت عملہ عمل کیا یعنی بنایا, ہو اس کو کس کو, نہ ہی ان نخیل, نہ آناب کو, نہ ان عیون کو, ان تمام چیزوں کو کسی نے نہیں بنایا, اور نہیں عملہ عمل کیا یعنی بنایا اس کو, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, ہے نا, ایدی پلورل ہے ید کا, ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا ان تمام چیزوں کو. افلا یشکرون تو کیا پھر نہیں وہ سب شکر کرتے, کیا پھر لا نہیں, یشکرون یا وہ واؤن سب شکرا شکر کرتے. اور بنایا ہم نے اس میں, اس زمین میں, بہت سے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے, اور ہم نے جاری کر دیے اس میں بہت سے چشمے,
تاکہ وہ سب کیا کریں, کھائیں اس کے پھلوں سے, پھلوں میں سے, اور نہیں عملت بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے, کیا پھر نہیں وہ سب شکر کرتے. تو یہ جو پھل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں بنائے, تو یہ اتنی نعمتوں کا شکر گزاری کیوں نہیں کرتے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے موسم کے میوے عطا کرتا ہے, کبھی خربوزہ آ رہا ہے, کبھی آم آ رہا ہے, کبھی, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں جس کو انسان کیا کرتا ہے, کھاتا بھی ہے اور ناشکریہ بھی کرتا ہے. یعنی رب کا بنایا ہوا رزق کھانے کے بعد اسی کی ناشکریہ کرتا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. سبحانہ, پاک ہے, الذی, وہ جو, یعنی وہ ذات, وہ پاک ہے, خلق, جس نے تخلیق کیا, پیدا کیا, ازواجہ, جوڑے, کلھا, اس میں ہر ایک کے, مطلب اس زمین میں ہر ایک کے جوڑے پیدا کر دیے, مما تنبت الارض, اس میں سے جو, تنبت, نباتات یعنی اگاتی ہے, الارض, زمین, جو نباتات اگاتی ہے زمین, اس کے بھی جوڑے ہیں, ومن انفسہم, اور ان کے اپنے نفسوں کے بھی جوڑے, یعنی انسانوں کے اپنے بھی جوڑے ہیں نا, میل فیمیل, ومما, اور اس میں سے جو, لا یعلمون, نہیں وہ سب جانتے, ان کے بھی جوڑے ہیں. یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابھی یہ نباتات اور اس کی پھلوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہ پھل بھی کیا رکھتے ہیں, پیر رکھتے ہیں. دیکھیں قرآن میں 1450 سال پہلے بتا دیا گیا کہ جو پھل ہوتے ہیں یہ بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. یہ اب جا کے ریسرچ ہو رہی ہے کہ میل فیمیل پھلوں میں بھی ہوتا ہے, اور پھر پھولوں میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے تخلیق کیا, پیدا کیا جوڑے, اس میں ہر ایک کے, اس میں سے جو اگاتی ہے زمین, تو یعنی زمین جو بھی کچھ اگا رہی ہے, ہر سبزے میں, ہر نباتات میں کیا ہے, جوڑے ہیں. اور خود ان کے اپنے نفسوں میں, یعنی وہ خود نہیں, جو غور کرتے اپنے اوپر کہ اس کے بھی جوڑے ہیں, اور اس میں سے جو نہیں وہ سب جانتے, یعنی کیسی کئی مخلوق ایسی ہیں جن کو انسان جانتا بھی نہیں ہے, اس کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, صرف اللہ ہی وطر ہے, باقی ساری چیزیں کیا ہے, جوڑوں میں ہے. اب دیکھ لیں زمین ہے, آسمان ہے, رات ہے, دن ہے, تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, پیرنگ میں پیدا کیا, جوڑوں میں پیدا کیا. اور انسان کے بھی جوڑے ہیں, نباتات کے بھی جوڑے ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان جانتا تک نہیں. اللہ نے فرمایا ان کے بھی جوڑے ہیں. یہاں تک مکمل کریں گے, پھر یہ نیکسٹ آیا لیتے ہیں. چلیے ریپیٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 37. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَآیَةٌ, ابھی یہاں پر کیا کہا, کس چیز کو آیت بتایا, مردہ زمین کو. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور آیتن, ایک نشانی, لہم, ان کے لیے, اللیل, رات بھی ہے, یعنی رات میں بھی ایک نشانی ہے, اور مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے. نسلکو منہ النہار, نسلکو, نون ہم سلخا, کھینچ لیتے ہیں, منہ, اس سے, یعنی اس رات پر سے, النہارا, دن کو, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, پھر اذا, جب, ہم, وہ سب, مظلمون, ظلمہ, ظلمت میں یعنی اندھیروں میں آ جاتے ہیں, وہ سارے اندھیروں میں ہو جاتے ہیں. یعنی سے فار ایگزامپل, جیسے کہ ایک چادر ہے کس کی, رات کی, اور ایک چادر ہے دن کی. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ایسے کہ جیسے ہم نے یہ چادر دن کی کھینچ لی تو کیا رہ گئی, صرف رات ہی رات رہ گئی, اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے, ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے نہار, دن کو, پھر جب وہ سب کیا ہو جاتے ہیں, اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. دوسرا پیج رہے. یعنی گمراہی کا اندھیرا, ظلمہ کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا, گمراہی کا اندھیرا, یہ اصل اندھیرا, ظلمہ کا مطلب ہی اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اندھیر کھاتا, ٹھیک ہے, ظلم میں بھی اندھیرا, مطلب کچھ جو چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے ظلمہ میں, یہ اندھیرا ریفلیکٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں روشنی کا ہٹ جانا کہا جاتا ہے. ظلمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر سے روشنی ہٹ جانا. چلیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک آیت ان کے لیے، ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ جب ہم کھینچ لیتے ہیں اس پر سے روشنی کو یعنی دن کو، تو کیا رہ جاتا ہے، وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والشمس اور سورج تجری جاری ہے، بہتا ہے یا جاری رہتا ہے، لمستقرن مستقرن ایک مقررہ مقام پر یعنی ایک مدار پر، لہا اس کے لیے، مطلب اس کے لیے ایک مقررہ مقام ہے، مقررہ مدار ہے، ایک مقررہ ٹھکانہ ہے، وہ اسی پر کیا کر رہا ہے، جاری ہے، چل رہا ہے. ذالکا یہ تقدیر، تقدیر کہا جاتا ہے اندازے کو، ٹھیک ہے، تقدیر قدرہ، تقدیر اندازہ ہے کس کا، العزیز العلیم زبردست علم رکھنے والے کا اندازہ ہے. اندازہ مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میجرمنٹس ہیں، نظام بھی بول سکتے ہیں. اور ایکچولی میں یہاں پر اندازہ مطلب جو میجرمنٹس اللہ نے جو میجرمنٹس کیے ہیں، ہاں ایکوریسی کے ساتھ، تو اس کو کہا گیا ہے اندازہ. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مدار بنا رکھا ہے، جو اس کا آربٹ بنایا ہے، وہ اسی پر کیا کرتا ہے، جاری رہتا ہے. اور سورج وہ جاری ہے، دیکھیں تا، کیونکہ سورج جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اس لیے تا کا ترجمہ تم نہیں ہوگا، وہ ہوگا، ہے نا، کیونکہ فیمیل ورڈ ہے. اور سورج وہ جاری ہے، لمستقرن کس کے لیے، ٹھکانے کے لیے، اس کے ٹھکانے کے لیے یعنی اپنے ٹھکانے پر وہ جاری ہے. یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، اللہ رب العزت کا. والقمر قدرناہ منازلہ، اور القمر چاند، قدرہ اندازہ مقرر کر دیا، نہ ہم نے ہوں اس کا، یعنی منزل مقرر، منازلہ منزلیں، منزلیں یعنی کہا جائے گا لیولز، ٹھیک ہے. اور چاند قدرہ اندازہ مقرر کر دیا ہم نے اس کی منزلوں کا، اس کے لیولز کا، کہ وہ کب کہاں کیسے گھومے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے چاند یوں یوں گھومتا رہتا ہے نا، بس یوں یوں سیدھا، آپ کو نہیں پتا وہ ایسے ایسے گھومتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو سر گھوم جائے گا. کیونکہ ہر چیز گھوم رہی ہے نا، وہ بھی گھوم رہا ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی چاند سر پہ آ گیا تھا، کبھی پیر کے نیچے آ گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جب گھوم رہی ہے، اس کا بھی گھومنا ہے، تو کس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہوں گے کہ جو چیز جہاں ہے وہ وہیں رہے اور گھومتے بھی رہے. وہ اپنا گھوم رہا ہے، وہ اپنا گھوم رہا ہے، سورج اپنا گھوم رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں لوگ پہلے کہتے تھے سورج اسٹیگنٹ ہے اپنی جگہ پر، باقی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا سورج بھی جاری ہے، سورج بھی چل رہا ہے. اب جا کے لوگوں کو ابھی بھی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا، انشاءاللہ کچھ سالوں میں یہ بھی کنفرم ہو جائے گا. تو یہاں پر بتایا کہ سورج بھی کیا ہے، جاری ہے، اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے اس پر وہ جاری ہے. یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. اور چاند مقرر کر دیا اندازہ ہم نے اس کی منزلوں کا، یہاں تک کہ حتیٰ، یہاں تک کہ آدھا یادہ ہونا، دوبارہ لوٹ آنا، کل ارجون القدیم کا، جیسے کہ الارجون، ارجون کہا جاتا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے عین را جیم نون، عین را جیم نون، 4 ورڈ کا روٹ لیٹر ہے اس کا. عین را ارجون کہا جاتا ہے، جو کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ارجون. لوٹ آتا ہے جیسے کہ سوکھی ہوئی شاخ کھجور کی، القدیم پرانی، پرانی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح سے باریک ہو جاتا ہے. 27-28 کا جو چاند ہوتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے سوکھ گیا، ختم ہو گیا، باریک ہو گیا، ہے نا. اور عید کا چاند تو کس قدر باریک ہوتا ہے، دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور دکھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے نا. دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، غائب ہو جاتا ہے عید کا چاند، پھر اگلے ہی دن دکھتا ہے. پھر والقمر، اور چاند اندازہ مقرر کر دیا ہم نے اس کا، اس کی منزلوں کا، یہاں تک کہ لوٹ آتا ہے جیسے کہ پرانی کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ولا الليل سابق النهار
وَكُلٌّ فِي الْفَلْكِ يَسْبَحُونَ وَلَا لا نہ الشمسو سورج، نہ ہی سورج یم بگی وہ پہنچ سکتا ہے. یم بگی کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریچ، کہیں پہنچنا. نہ ہی سورج وہ پہنچ سکتا ہے اس کے لیے یعنی کہ نہ ہی سورج پہنچ سکتا ہے ان تدرک القمر. ایک منٹ ادھر آپ اس کے اندر جسٹ ا منٹ. درکا کا یم بگی ٹھیک ہے. نہ سورج لا نہیں الشمسی سورج یم بگی لائق ہے لہا اس کے لیے یعنی اس سورج کے لیے ان کے تدریکا. درکا کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا. ٹھیک ہے، پکڑ لینا. جیسے ابھی کوئی آگے چل رہا ہے اور کوئی پیچھے چل رہا ہے تو پیچھے والا اپنی رفتار تیز کرے گا تو جا کے آگے والے کو پکڑ سکتا ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہ ہی چاند اس کے لیے لائق ہے اس کے لیے کہ وہ دیکھیں یہاں پر تا کا ترجمہ وہ کریں گے کیونکہ جو سورج ہے وہ فیمیل ہے نا. کیونکہ یہ ہا بھی فیمیل کے لیے آتا ہے، تا فیمیل ہو جاتا ہے جب کسی فیمیل کی فیمنن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو تا کا ترجمہ وہ میں جائے گا، تم میں نہیں جائے گا. نہ ہی سورج لائق ہے اس کے لیے کہ وہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ ہی رات سابق النہار سبقت لے جا سکتی ہے دن سے. یعنی نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے نکل سکتی ہے، دن سے سبقت لے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ اور ہر ایک فِي الْفَلْكٍ فلک کہا جاتا ہے مدار کو، آربٹس کو، محور کو. اور ہر ایک محور میں اپنے اپنے محور میں کیا ہے؟ یسبحون وہ سب تیر رہے ہیں. سبحہ تسبیح کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ روٹیٹ ہو جاتا ہے نا، اسی سے بنا ہے. وہ سب تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو اسکالرز ہیں یہاں پر بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ اس آیت میں ہے. نہ ہی سورج وہ لائق ہے اس کے لیے کہ وہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ ہی رات سبقت لے جا سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے دن سے. نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر سورج پہلے آ سکتا ہے، نہ ہی رات پہلے آ سکتی ہے. کوئی بھی اپنی سپیڈ کو بڑھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں کیا کر رہا ہے؟ تیر رہا ہے. اب یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں علماء کہ یہ جو کلن فی الفلک یسبحون ہے اس کے اندر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یوں کہا ہے، یہ کاف اور یہ کاف، یہ لام اور یہ لام، یہ فا اور یہ فا، اور بیچ میں ہے دیکھیں. اگر ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ مدار کی بات کر رہے ہیں نا. تو جب ہم تسبیح گھماتے ہیں تو ایک جو دانہ ہوتا ہے پورے روٹیشن کے بعد ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم اے بی سی ڈی پڑھنا شروع کریں تو ہم دوبارہ سے اسی لیٹر پر آ جاتے ہیں، زیڈ کے بعد پھر سے اے پر آ جاتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں کہ کاف سے پڑھتے پڑھتے ہم یہاں پر کاف پر آ گئے. ٹھیک ہے، کاف سے کاف یہ ایک آربٹ بن گیا، لام سے لام ایک آربٹ بن گیا، فا سے فا ایک آربٹ بن گیا، اور یہ یا کا مطلب ہے یسبحون وہ سب تیر رہے ہیں، سارے اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الفاظوں کا یہ لنگوسٹک میریکل ہے. اللہ رب العزت نے جب یہاں پر مدار کی بات ہو رہی ہے، محور کی بات ہو رہی ہے، آربٹس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر دیکھیں کتنا بیلنس ہے. یہ کاف سے کاف ملا کر ایک راؤنڈ بنایا، لام سے لام ملا کر ایک راؤنڈ بنایا، فا سے فا ملا کر ایک راؤنڈ. کیسے آربٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پکچرز دیکھے ہوں گی نا بچوں کے، ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، اور بیچ میں سینٹر ہوتا ہے. تو وہ سینٹر جو ہے وہ ہے یسبحون کہ وہ سب تیر. ٹھیک ہے، لائک دس. تو نہ ہی سورج وہ پہنچ سکتا لائق ہے اس کے لیے کہ وہ پکڑ لے، درکا کا مطلب ہے پکڑ لینا، چاند کو، اور نہ ہی رات سبقت لے جا سکتی ہے، پہلے آ سکتی ہے دن کے. اور ہر ایک مدار میں محور میں وہ سب تیر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے محور پر وہ
گردش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے اتنا دیکھتے ہیں پھر دوسری آیت دیکھیں گے. السلام علیکم. ایک منٹ ریپیٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 41. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور آیتن ایک نشانی, لہم ان کے لیے, انا انا کے نہ ہم نے, کہ ہم نے. انا اور انا میں فرق یاد ہے نا ابھی تک؟ الحمدللہ. کیا تھا فرق؟ اور انا, انا بے شک, اور انا کے. انا کے نہ ہم نے, حملنا حملہ سوار کیا, اٹھایا, سوار کیا, اٹھایا. ایکچولی میں حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. حملہ اٹھایا یا سوار کیا نہ ہم نے, ذریتہم ان کی ذریت کو, مطلب ان کی اولادوں کو, فل فلکی فلک کشتی میں, مشحون بھری ہوئی کشتی میں. ٹھیک ہے, بھری ہوئی کشتی میں ان کی ذریت, ان کی اولادوں کو ہم نے کیا کیا, اٹھایا یا سوار کیا. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اٹھایا ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور خلقا تخلیق کیا, پیدا کیا, نہ ہم نے, لہم ان کے لیے, من مثلہ اسی مثال میں سے, یعنی اسی کشتی کی طرح بہت سی چیزوں میں سے, ما جو, یرکبون وہ سب, رقبہ سوار ہوتے ہیں, جس پر وہ سب سوار ہوتے ہیں. یعنی صرف کشتیوں پر نہیں سوار ہوتے نا لوگ, جہاز بھی ہیں اور بھی دوسری سواریاں ہیں جن کے اوپر لوگ سوار ہوا کرتے ہیں. تو نہ ہی صرف کشتی بنائی بلکہ اور بھی اسی کی مثال دوسری چیزوں کو ہم نے تخلیق کیا جس پر وہ سب کیا ہو رہے ہیں, سوار ہوتے ہیں. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر ان کی ذریت سے مراد نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو کشتی ہے وہ لوگوں کے نقل و حمل کے لیے, یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن اور ادھر ادھر جانے کے لیے ایک وہ بنا دیا نا, ذریعہ سیاحت اور جو بھی وہ تجارتیں اور سارا آمد و رفت اس کے لیے وہ حاصل کرتے ہیں کشتیوں کے ذریعے سے. کشتی کو اسپیسیفکلی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا اگر مطلب جو بوجھ اٹھانے والی چیز ہے وہ کشتی ہی ہے. سواریوں میں سب سے زیادہ بھاری بوجھ اٹھانے والی کشتی ہے, اس کے ماتحت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس سے چھوٹی سب چیزیں ہیں, جو ہوائی جہاز ہوتا ہے وہ بھی اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتا جتنا کشتی اٹھاتی ہے نا. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. یعنی غور کرنے والی بات ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کشتی کو حکم دیا تو وہ کیسے سمندر میں چلتی ہے. ہاں بالکل, کتنا, تو وہ تو چھوڑے, وہ جو ہوائی جہاز اس میں کشتی میں جاتے ہیں, بالکل ہوائی جہاز بھی کشتی میں جاتے ہیں. پھر ہاں بالکل بالکل بالکل. اور نشانی ہے ان کے لیے کہ یہ کہ ہم نے سوار کیا, یعنی ہم نے اٹھایا ان کی اولاد کو کشتی میں, بھری ہوئی کشتی میں, اور تخلیق کیا, پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اسی مثال میں سے, یعنی اسی جیسی سواریوں میں سے, ما یرکبون جس پر وہ سب سوار ہوتے ہیں. آیت نمبر 44. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. وَإِن اور ان اگر نشا, انشاء والا نشا ہی ہے وہ, نون یعنی ہم, شاء چاہیں, اور اگر ہم چاہیں, نغرقہم نون ہم, ورقا غرق کر دے, ڈبا دے, ہم ان کو, فلا صریخا تو پھر لا نہیں, صریخا کوئی فریاد کرنے والا, طریقہ اور نہ کوئی فریاد رس ہو, لہم ان کے لیے, ولا ہم ینقذون اور لا نہ ہم وہ سب, ینقذون بچائے جائیں, مطلب نہ ہی کوئی ان کو بچا سکے, نہ ہی وہ بچائے جا سکے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دے ان کو, پھر نہ کوئی فریاد رس ہو ان کے لیے, مطلب کوئی ان کے پیچھے رونے والا نہ رہے گا, نہ کوئی ان کو بچا, اور نہ ہی وہ سب بچائے جا سکیں گے.
الا رحمتم منا ومتاعا الی حین. بچانے والا کون ہے؟ الا رحمتم منا. بات ابھی کیا ہے؟ جاری ہے. لام لام الف لکھا ہوا ہے یعنی بات ابھی جاری ہے. اور نہ ہی وہ سب بچائے جا سکیں گے سوائے رحمتم منا، رحمت ہوگی اگر ہماری طرف سے تب تو وہ بچ جائیں گے، ادروائز ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. وہ متاعن الی حین، وہ اور متاعن سامان زندگی ہے، الی حین ایک مقررہ مدت تک. مدت تک پیریڈ اور وقت کو ہین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت تک یا مدت تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے یا ان سے، اتقوا تم سب تقوی اختیار کرو یعنی ڈرو. ما بین ایدیکم، ما جو، بین ایدی سامنے، بینا ایدی دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے ہے، تم سب کے. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے ڈرو جو تم سب کے سامنے ہے، بینا ایدی ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، بینا ایدی سامنے ہے تمہارے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون شاید کہ تاکہ تم سب پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. پیش اور زبر آ رہا ہے پیسے میں، ٹھیک ہے، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ نیکسٹ آیا میں آ رہا ہے. پہلے ہم لوگ اتنی ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پیچھے کیا ہے اور سامنے کیا ہے؟ ہاں ہاں، یعنی یہاں پر ڈر کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ماں بین ایدیکم، تمہارے سامنے تمہاری موت ہے، تمہارے سامنے آنے والا کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے، تمہارے سامنے جہنم کے واقعات بیان کر دیے گئے ہیں، اور تمہارے پیچھے کیا ہے؟ پچھلے عبرتناک واقعات ہیں جو پچھلی امتوں کے اوپر گزر چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ڈرو اور اس سے عبرت حاصل کرو تاکہ کیا ہو؟ تم پر رحم کیا جائے. آیت نمبر 46. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وما اور نہیں، تأتیہم، تاتی وہ، دیکھیں آیت فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ کریں گے، تم نہیں کریں گے. اور نہیں وہ آتی، آتا، آتا کا مطلب ہے آتی، اور نہیں وہ آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی میں، نشانیوں میں سے، نشانی میں سے ایک ہے نا آیتن، نشانی میں سے، من آیتی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، اللہ سوائے کانو وہ سب ہوتے ہیں، عنہا اس سے یعنی ان نشانیوں سے، معرضین اعراض کرنے والے یعنی منہ موڑنے والے. اور نہیں وہ آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، سوائے وہ سب ہوتے ہیں اس سے، اس نشانیوں سے اعراض کرنے والے. آیت نمبر ہاں آیت نمبر 47. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے یا ان سے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، انفقوا تم سب انفاق کرو، تم سب خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقکم رزقا اس نے رزق دیا، اس نے کس نے؟ اللہ نے رزق دیا تم کو. قولا کہا یعنی وہ کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، جنہوں نے، کفرو
کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للذینا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے، ٹھیک ہے. انطعم کیا نون ہم طعامہ کھلائیں، من جسے لو اگر یشا اللہ کہ چاہتا اللہ اطعمہ وہ کھلا دیتا اس کو. کیا ہم اسے کھلائیں؟ جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں کھلائیں. اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا ہم کھلائیں اس کو جو اگر چاہتا اللہ وہ کھلا دیتا اس کو. ان انتم اللہ کی وجہ سے ان کیا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. نہیں ہو تم سب سوائے فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، نہیں ہو تم سب سوائے کھلی گمراہی میں. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہ جو لوگ ایمان لائے، کیا ہم کھلائیں اس کو جو اگر چاہتا اللہ وہ کھلا دیتا اس کو. نہیں ہو تم سب سوائے کھلی گمراہی میں. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، اے ایمان والو تم تو بڑی کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہو، اگر اللہ کو کھلانا ہوتا تو وہ خود کھلا دیتا، ہم سے کیوں کہتا. جن کو اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتا تم زبردستی ہمیں کیوں فورس کرو کہ ہم ان کو کھلائیں. یعنی جب اللہ ہی کا ارادہ نہیں ہے ان کو کھلانے کا تو ہم کیوں کھلائیں. یہ اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے. اور کس کو کہہ رہے تھے، ضلال مبین، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو جو انفاق کرتے ہو، جو اپنے مالوں میں سے دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہو تو تم تو کھلی گمراہی ہو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہمیں پناہ میں رکھے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آیت نمبر 48. وَيَقُولُونَ اور آیت نمبر 48 ہے. وَيَقُولُونَ اور یا وہ قولو کہتے ہیں، بانو سب اور وہ سب کہتے ہیں متا کب، ہاذا یہ الوعد وعدہ، اور وہ سب کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو کب یہ وعدہ پورا ہوگا. کون سا وعدہ، عذاب دینے کا، قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ما نہیں، ینظرون یا وہ وانو سب نظرہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے ماں جو ہے نہیں میں گیا، نہیں وہ سب انتظار کر رہے اللہ سوائے صیحۃ واحدہ، کل ہی ہم نے پڑھا تھا کیا ہے، ہاں ایک چنگاڑ کے، سوائے ایک چنگاڑ کے، واحدتن صیحتن چنگاڑ، واحدہ ایک چنگاڑ کے، تأخذہم، اب یہ فیمیل ورڈ ہے بولتا کی وجہ سے، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ اخذا اچک لے گی، اخذ کر لے گی، پکڑ لے گی، ہم ان کو، وہم یخصمون اور ہم وہ سب، یخصمون وہ سب جھگڑ رہے ہیں. خصم ورڈ آپ نے سنا ہوگا نا، خصامین، حیدرآباد میں بہت یوز ہوتا ہے ہسبینڈز کے لیے. خصمہ کا مطلب ہوتا ہے دا اپوزٹ، جو جھگڑنے والا ہوتا ہے. ہاں تو خصمہ جو ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رائیول، اپوزٹ اس کو کہا جاتا ہے. وہ لوگ اپنے شوہر کو رائیول کہتے ہیں. وہ لوگ ورڈز ان کو نہیں لکھوانا چاہیے اپنی شادی کارڈ پہ، ورڈز لکھوانا چاہیے. اور نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے ایک ہی چنگاڑ کے، وہ پکڑ لے گی ان کو، اور وہ سب جھگڑ رہے ہیں، وہ سب آپس میں کیا کر رہے ہیں، مخاصمہ کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل، اصل میں ہاں اس کے اوپر ہمیں ایک آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتے ہیں، آپ نے اگر یہ ٹاپک چھیڑا ہے تو چلیں آیت نمبر 50 پہلے مکمل کر لیتے ہیں، دین ول ٹاک اباؤٹ دس انشاءاللہ. آیت نمبر 50. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا، اب یعنی وہ سب جھگڑ رہے ہیں، اس بارے میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں،
یہ جھگڑا یوں ہی ختم ہو جائے گا جب وہ ایک چنگاڑ آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون، پھر لا نہیں، یا وہ سب استطاعت رکھیں گے، مطلب ان کی کیپیسٹی نہیں رہے گی، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھیں گے توصیتاً، وصیت کرنے کی، اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ کچھ وصیت کر جائیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف وہ سب لوٹنے والے ہیں، مطلب وہ لوٹیں گے ہی نہیں دوبارہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، ایک مرتبہ قیامت آ گئی یا موت آ گئی تو جو جہاں ہے وہ وہیں فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھیں گے وصیت کرنے کی، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف وہ سب لوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو وما تاتہم من آیتی من آیات ربہم، کوئی بھی نشانی ان کو رب دکھا دی جائے، کسی بھی، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی آپ چاہے آسمان میں چڑھ جائیں، سیڑھیاں لگا لیں، چاہے آپ ان کے سامنے لا کر کچھ بھی رکھ دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نشانیوں سے اسی طرح سے منہ موڑیں گے، نشانی دیکھیں گے اور کیا کہہ دیں گے؟ جادو ہے، معجزہ نہیں مانیں گے، وہ اس کو جادو کہیں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کو اس کو کھلانا ہو تو خود کھلا دیتا، یعنی اللہ کے پاس جب تمام چیزوں کے خزانے اس نے ہمیں بھی دیا تو اس کو بھی دے دیتا، جس کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا تم ہمیں آ کے کیوں نصیحت کرتے ہو کہ ہم جا کے ان کو کھلائیں؟ ہم تو نہیں کھلاتے کیونکہ اللہ ان کو نہیں کھلا، یعنی وی آر آن دا رائٹ ٹریک، ہم صحیح ہیں، تم غلط ہو، تم گمراہی میں ہو، ہم صحیح ہیں، یعنی ہم تو وہ چاہ رہے ہیں جو اللہ چاہ، نعوذ باللہ۔ اور کیا کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کہہ رہے جب وعدہ وہ پورا ہوگا تو اس کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ ایک چنگاڑ ہوگی، اور سب کے سب جیسے جو وصیت، نہ وصیت کرنے کا ان کو موقع ملے گا، نہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنے کا ان کو موقع ملے گا۔ چلیں اس کو ریپیٹ کر لیں، رکوع مکمل ہوا ہے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 51، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، وَنُفِخَ اور نفخ پھونکا جائے گا، نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، ٹھیک ہے، اور نون یہ ہم والا نون نہیں ہے، یہ روٹ ورڈ والا نون ہے، ٹھیک ہے، اور جب پھونکا جائے گا، پیسو ہے، پیش ہے اور زیر ہے، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا پھر جب ہم وہ سب من الاجداثی اپنے اجداث سے، یعنی اپنے جسموں سے، الی ربہم اپنی قبروں سے، اپنی قبروں سے، الی ربہم ان کے رب کی طرف، ینسلون وہ سب دوڑے چلے آئیں گے، اور پھونکا جائے گا سور میں، پھر جب وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف وہ سب دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ کون سے سور کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرے سور کی، نفخہ ثانیہ کی۔ پہلی میں کیا ہوگا؟ سارے لوگ مار دیے جائیں گے، دوسرے میں سارے اٹھا لیے جائیں گے۔ قالو، اب دیکھیں جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ قالو یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قالو وہ سب کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہماری خرابی، من بعثنا، من کس نے، بعثا اٹھا دیا، نہ ہمیں، من مرقدنا ہماری خواب گاہوں سے، ہماری قبروں سے، اور وہ سب کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ہمیں اٹھا دیا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں سے، یعنی ہم سوئے پڑے تھے، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ھذا یہ، ما وعد الرحمن یہ تو وہی ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے، اور سچ ہی کہا تھا رسولوں نے، یعنی رحمان نے تو اس کا وعدہ ہی کیا تھا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھاؤں گا، یہ تو وہی بات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن یہ تو وہی ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے، اور پھونکا جائے گا سور میں، پھر جب وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، اور وہ سب کہیں گے ہائے افسوس ہم پر،
کون ہے جس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری خواب گاہوں سے؟ یہ تو وہی ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ ہی کہا تھا رسولوں نے. چلیں ریپیٹ کریں. ہاں آپ ہی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ان اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا. نہیں ہوگی اللہ سوائے صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگاڑ، ایک ہی آواز. فَإِذَا پھر جب ہم وہ سب جمیعٌ سارے کے سارے لدینا ہماری طرف محضرون حاضر ہو جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے. محضرون پیش اور زبر ہے نا، حاضر کیے جائیں گے. آیت نمبر 54. فَالْيَوْمَ نہیں ہوگی سوائے ایک ہی چنگاڑ کے، ایک ہی آواز کے، پھر جب وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ تو اليوم آج کے دن، لا تظلم نفس لا نہیں، یا تا یعنی وہ نفس فیمیل ہے نا نفس، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. نہیں وہ ظلمہ ظلم کی جائے گی، نفس کوئی نفس، شیئن کچھ بھی. یہ پیش اور زبر کا کمبینیشن فعل مضارع میں پیسو ہوتا ہے. پھر آج کے دن نہ ظلم کی جائے گی کوئی جان کچھ بھی، یعنی کسی بھی جان پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا کچھ بھی، اور نہ ہی جزا دی جائے گی سوائے ما کنتم تعملون، اور نہ ہی تم سب کو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا سوائے جو تم تھے تعملون، تم سب عمل کر رہے تھے وہی ویسی ہی جزا دی جائے گی. یعنی بندہ جو کیا کرے گا اپنی نفس کے عمل سے کمائے گا اس کو ویسی ہی جزا دی جائے گی. اللہ اس دن بندوں پر ظلم نہیں کرے گا. اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. اب دو لوگوں کا تذکرہ بتایا گیا کہ کیسی جزا ہوگی. اگر وہ جنت والے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، اگر وہ مجرمین میں سے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا. اِنَّا بے شک اصحاب الجنہ جنت والے، الیوم آج کے دن، فی شغلن مشغلوں میں ہوں گے، فاکہون فاکہہ فاکہتن کہا جاتا ہے میووں کو. میووں سے انسان کیا ہے، میوے کس چیز کی نشانی ہے؟ خوشحالی کی. نہ کسی کے گھروں میں بہت سارے ڈرائی فروٹ رکھے ہیں تو ہم لوگ کیا سمجھتے بڑا امیر انسان ہے یہ. تو فاکہون وہ سب خوش ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، میوے کھا رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تبھی تو خوش ہو رہے ہیں. بے شک جنت والے آج کے دن یا اس دن فی شغلن مشغلوں میں ہوں گے، مطلب کسی نہ کسی کام میں بیزی ہوں گے. کیا کام کر رہے ہوں گے؟ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے، تو یہی سارے مشغلے ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں. بے شک جنت والے آج کے دن مشغلوں میں ہوں گے، فاکہون خوشیاں منا رہے ہوں گے. ہم وازواجہم وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، ان کے جوڑے ان کی بیویاں بھی. تو یہاں پر بیویاں لیں گے کیونکہ ہم آ گیا نا، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک اریکہ کا پلورل ہے ارائک، اریکہ کہا جاتا ہے بیڈ تختوں کو، تو تختوں پر متکئون تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. آپ نے وہ راجا رجواڑوں کا وہ دیکھا ہوگا پرانے، اس میں وہ کیسے تختے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور لائن سے تکیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو سوچے یہ تو دنیا کی ایسی لگتی ہے کہ کتنی لگژریس لائف ہے. وہاں کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرے کہ تکیے لگائے ہوئے تختوں پر کیسے ہوں گے، سایوں میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی. لہم فیہا فاکہۃ، وہی ورڈ آ گیا، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ میوے ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے، ما یدعون جو بھی وہ دعا کریں گے، یعنی جو بھی وہ پکاریں گے، جو بھی آرڈر کر دیں گے وہ مل جائے گا. کتنا اچھا لگ رہا ہے نا منظر سوچ کے. سلام قولا، the best reward. سلام سلامتی کہی جائے گی، سلام قولا من رب رحیم، قول ہوگا بات ہوگی، من رب رحیم رحم کرنے والے رب کی طرف سے سلامتی بھیجی جائے گی. اللہ رب العزت نے دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سلامتی بھیجی تھی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے.
قیامت کے دن ہر وہ بندہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ رب العزت خود اس کو سلام کرے، سلامتی دینے والا، سلام قولا من رب رحیم. اچھا نہیں ہمیں نہیں پتا، ہر نماز کے بعد یا سلام. ہاں ہاں اچھا 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 اچھا. ہاں نہیں ہم نے کبھی نہیں پڑھی ہے نا، تو لیکن یہ اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ رب رحیم کیا کرے گا، سلامتی بھیجے گا، سلام کرے گا. تو جنت، اہل جنت کا کیا معاملہ ہوگا کہ جنت اہل جنت اس دن مشغلوں میں بیزی ہوں گے، کسی نہ کسی کام میں بیزی ہوں گے. وہ کام وہ دنیا والے کام نہیں ہوں گے، صرف انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ والے کام ہوں گے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے، اور ان کے لیے جو وہ پکاریں گے، جو بھی مانگیں گے وہ ان کو مل جائے گا. سلامتی یہ کال ہوگا رب رحیم کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرمائیں جن کو اللہ رب العزت سلامتی بھیجے. چلیے پہلے یہ اہل جنت کا تذکرہ پڑھ لیں، ریپیٹ کر لیں، پھر ہم اہل جہنم کا دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 59. سورہ یاسین میں کتنی آیتیں ہیں آل ٹوگیدر؟ 86 آیتیں نا، 86 ہے نا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور واو الف تم سب امتیاز کر لینا، تمیز کر لینا، یعنی الگ ہو جانا، چھٹ جانا، الگ ہو جانا. اور تم سب الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون اے مجرموں، اے مجرموں آج کے دن تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کیا، لم نہیں، کیا نہیں، آہد میں نے عہد لیا تھا، الیکم تمہاری طرف یا تم سے، یا بنی آدم اے اولاد آدم، ان کے لا تعبدو لا نہیں تا تم واولی سب ابدا عبادت کرنا، الشیطان شیطان کی، کیا نہیں میں نے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا تمہاری طرف تم سے اے اولاد آدم کہ نہیں تم سب عبادت کرنا شیطانوں کی، شیطان کی. انہو بے شک وہ کون، وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے. اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور ان کے عبد یہاں پر واو الف تم سب عبد عبادت کرنا، نی میری، اور یہ کہ میری ہی تم سب عبادت کرنا میری، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. بس پہلے یہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. چلیں ریپیٹ کر لیں. یعنی یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ پہلے تو کیا کہا گیا کہ تم سب کو اللہ کے سامنے آنا ہے. کل پڑھا تھا نا ہم نے کل لما جمیعن، all in together، یعنی سب ایک ایک کر کے نہیں آئیں گے، آئیں گے سارے اور سب کے سب ساتھ میں آئیں گے. لیکن جب سارے ساتھ آ جائیں گے تو کیا کیا جائے گا، مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا من المجرمین، اللہ ہمیں مجرمین میں شامل نہ فرمائے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، سوری کہاں چلے گئے ہم، صحیح ہے نا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اضل اس نے گمراہ کر دیا تھا، کس نے، شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، منکم من سے، تم میں سے، جبلن جبلت کہا جاتا ہے قوم، ٹھیک ہے، قوم، ذریت، نیشنز، مخلوق. اور وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک کیا کیا، اضل اس نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلن کثیرن بہت سی مخلوق کو، بہت سے قوموں کو. افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر لم نہیں، تکونو تا تم واو الف سب، کونو ہوتے، تعقلون تم سب عقل کا استعمال کرنے والے نہیں ہوتے ہو.
یعنی تم سب عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تھا تم میں سے بہت سی جبلت کو، بہت سی مخلوق کو، کیا پھر نہیں تم سب پھر بھی عقل کا استعمال کرنے والے ہوئے؟ ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، ہاذہ یہ ہے، جہنم جہنم، التی وہ جو، تم تھے، توعدون تم سب وعدہ کیے گئے تھے۔ یہ بھی پیسو ہے، تا کے اوپر پیش ہے، عین کے اوپر زبر ہے، پیش اور زبر سے تم سب وعدہ کیے گئے تھے۔ یہ وہی جہنم ہے وہ جو تم تھے وعدہ کیے گئے، تم سب سے جس جہنم کا وعدہ کیا گیا تھا یہ وہی جہنم ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اسلو داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں اس جہنم میں، الیوم آج کے دن، بما اس وجہ سے جو، تم تھے، تکفرون تم سب کفر کرتے تھے، اس لیے آج تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم آج کے دن، آیت نمبر 65، الیوم آج کے دن، نختم نون ہم ختمہ سیل کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، کس پر؟ علی افواہہم ان کے منہوں پر، ان کے منہوں پر سیل لگا دی جائے گی، ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا، ٹیپ لگا دیا جائے گا۔ اور وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور تکلم کریں گے، بات کریں گے، نہ ہم سے، کلام یعنی بات، اور کلام کریں گے نہ ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہدو اور تا وہ شہدہ گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پیر، ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر گواہیاں دیں گے، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ سب تھے، یکسبون وہ سب جو کمائیاں کر رہے تھے، کسب اعمال کی کمائی کو کہا جاتا ہے کسب، ٹھیک ہے، کاف سین با، جو اعمال کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے اس کو کسب کہا جاتا ہے، یا تو نیکی یا بدی، جو کمائی کر رہے تھے اس کے اوپر ان کے ہاتھ پیر کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن زبانوں کو بند کر دیں گے اور ہاتھوں پیروں کو زبان قوت گویائی عطا کر دیں گے، اور ہاتھ پیر انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سب سے پہلی گواہی کون دے گا؟ دس تھائی پورشن، جو ران کا حصہ ہے، وہ سب سے پہلے انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ آج کے دن ہم سیل کر دیں گے، مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور کلام کریں گے، بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور وہ گواہی دیں گے ان کے پیر، کیونکہ ارجل جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ جو وہ سب کمائیاں کرتے تھے۔ چلے پہلے اتنا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ریپیٹ کریں گے، پہلے ریپیٹ کرتے ہیں پھر آگے کریں گے۔ چلے ریپیٹ کریں، جس کا ہو گیا وہ اب دوبارہ سے کریں، کیونکہ سب اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں کون کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 66 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ وَلَوْ اور اگر، نشاء نون ہم شاء چاہیں، لَطَمَسْنَا البتہ بے شک، اگر، تمسا مٹا دینا ہم، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کو، پر یعنی ان کی آنکھوں کو، ٹھیک ہے، اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا یہ اللہ کا ترجمہ جو ہے پر میں جا رہا ہے، سوری پر میں نہیں، اللہ کا ترجمہ کو میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حرف جر کے ترجمے جو ہے نا کبھی کبھی چینج بھی ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو سینٹینس، کیونکہ ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو اس زبان کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کو کریں گے۔ اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ سب سبقت کرے، یعنی استبق کا مطلب دوڑے، ٹھیک ہے، پھر وہ سب دوڑتے پھرے صراط راستے پر، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر انا کہاں سے، یبصرون وہ سب دیکھ سکیں گے،
اللہ نے آنکھیں اگر مٹا دی تو پھر راستہ تلاش کرتے رہ جائیں گے، دوڑتے پھریں گے، نہ ان کو دکھائی دے گا نہ ان کو کچھ سجائی دے گا، یعنی وہ راستے تلاش نہیں کر سکیں گے. یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ چاہتا تو ان کی بصارتیں سلب کر لے، ان کے کانوں کے جو سماعت ہیں ان کو اچک لے. تو یہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی کرنے پر قادر ہے. اور اگر ہم چاہیں ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، پھر وہ سب دوڑتے پھرے راستوں پر، پھر کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے؟ بصرا دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ولو اور اگر نون ہم شاء چاہیں، لمسخنا لا البتہ مسخا مسک کر دیں، نہ ہم ان کو، 4 ورڈ ہیں، لا البتہ، مسخا مسک کر دیں، نہ ہم ان کو، البتہ اگر ہم مسک کر دیں ان کو، علی مکانتہم ان کے مکان ان کی ہی جگہوں پر، وہ کھڑے کھڑے ان کو کیا کر دیں؟ مسک کر دیں. فمستطاعوا، ہاں یہاں پر صحیح ترجمہ بالکل، ان کے مکانوں پر ان کی جگہوں پر. فمس اصل ترجمہ پر ہی ہے، کبھی کبھی ریئرلی چینج ہو جائے، ریئرلی ہو جائے گا کانٹیکس کے مطابق. اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پر، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھ سکیں گے مضین چلنے کی، ولا یرجعون اور نہ ہی وہ سب لوٹیں گے. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کھڑے کھڑے ان کی آنکھوں کو روشنی کو سلب کر لے، کھڑے کھڑے انسانوں کے آنکھوں کی بصارتوں کو چھین لے انہی کی جگہ پر، تو پھر نہ وہ چلنے کی استطاعت رکھیں گے اور نہ ہی وہ اپنے گھروں کو اب دوبارہ لوٹ سکیں گے. چلے پہلے اتنا کر لے، ریپیٹ کیجئے جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 68. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَن اور جو، نُعَمِّر نون ہم عمر عمر دیتے ہیں، ہو اس کو، عمر دیتے ہیں یعنی لمبی عمر دیتے ہیں اس کو، نُنَكِّس نون ہم نکس لوٹا دیتے ہیں، ہو اس کو، فی الخلقی پہلی خلقت پر، یعنی جیسے بچہ ہو جاتا ہے ویسے ہی جیسے وہ پیدا ہوا تھا وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. افلا یعقلون کیا پھر نہیں وہ سب عقل رکھتے؟ اور جو ہم عمر دیتے ہیں اس کو یعنی انسان کو، ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو خلقت پر، یعنی جیسے وہ پیدا ہوا تھا اسی خلقت پر لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. وما اور آیت نمبر 69. وما اور نہیں، علما سکھایا، علما سکھایا، تعلما سیکھنا، علما جاننا ہے نا، علما جاننا، علما سکھانا، تعلما سیکھنا. خیرکم من تعلم القرآن علمہ. خیرکم تم میں بہتر کون ہے؟ تعلم القرآن، پہلے سیکھے گا جبھی سکھائے گا نا. تعلم سیکھے، جو سیکھے، القرآن قرآن، و اور علمہ سکھائے، ہو اس کو، ٹھیک ہے. اور جو علمہ اور نہیں علمہ سکھایا، نہ ہم نے ہو اس کو کس کو؟ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نہیں سکھائی ہم نے ان کو الشعر شاعری، ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له و اور ما نہ ہی ينبغي وہ لائق ہے ان کے لیے، نہ ہی زیب دیتی ہے ان کو شاعری، نہ ہی لائق ہے ان کے لیے. اور نہیں سکھائی ہم نے ان کو شاعری اور نہ ہی وہ لائق ہے ان کے لیے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں چلا جائے گا. ان نہیں ہوا وہ کون؟ قرآن. وہ اللہ سوائے ذکر ہے، نصیحت ہے، وہ قرآن مبین اور واضح قرآن ہے، واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور نہ ہی سکھایا ہے ہم نے ان کو شعر کہنا، شاعری، اور نہ ہی زیب دیتا ہے، لائق ہے ان کے لیے یعنی شعر کہنا. نہیں ہے وہ سوائے ایک نصیحت اور کھلا قرآن، واضح قرآن. بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے یعنی یہ کنٹینیوشن میں. لِيُنذِرَ، یہ قرآن کریم کیوں دیا گیا؟ دا بیسک پرپز
लियुनज़िरा, ताकہ युनज़िरा, کہ وہ ڈرا دے، آگاہ کر دے، وارن کر دے، من کانا حیّن، من جو کانا ہو، حیّن زندہ، جو زندہ ہو اس کو اس سے کیا کر دیں، آگاہ کر دیں، اس سے اس کو ڈرا دیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یحق، یا وہ حق ثابت ہو جائے، سچی ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین کافروں پر، اور نہیں ہے یہ سوائے ذکر نصیحت کے اور اوپن واضح قرآن کے، تاکہ وہ ڈرا دیں، آگاہ کر دیں جو ہو زندہ، اور حق ثابت ہو جائے، سچی ثابت ہو جائے بات کافروں پر، یعنی جو اس کے اندر وعیدیں ہیں کافروں کے لیے، جو بھی عذاب کے تذکرے ہیں، وہ سچے ثابت ہو جائیں کافروں پر۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت میں یہ کوالٹی نہیں رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہیں۔ ایک مرتبہ شعر کہنے کی کوشش کی، شعر کہا اور ٹوٹا ٹوٹا کہہ دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی، جن کو شعر کہنا نہیں آتا، شاعری جانتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ٹرائی کیا کرتے تھے شاعری بولے، کیونکہ وہ ماحول میں بڑی عام چیز تھی نا، تو ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ شعر کہتے ہیں پھر لڑکھڑا جاتے ہیں، کیا تھا وہ جملہ، کیا تھا وہ، کیسا تھا، تو وہ لڑکھڑا جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مطلب پوری بات نہیں نکل پاتی تھی صحیح سے۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں یہ چیز اللہ نے یہ کوالٹی نہیں رکھی، کیونکہ وہ یہی چیز تو کہہ رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، شاعر ہے، اور چونکہ جو شروعاتی جو سورہ نازل ہوئی ہیں ان کے اندر ایک ڈیوائن ردم ہے، اپنے اندر ایک ملکوتی آہنگ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ ایک ردم جو بن جاتا تھا تو یہ لوگ سمجھتے تھے شاعری ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہم نے انہیں شعر کہنا نہیں سکھایا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ شاعر کون ہوتے ہیں، تو بغیر فضول وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، یعنی بے سر و پیر کی، لیکن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق کہنے والے شاعر ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، جیسے حسان بن ثابت ہجو کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مطلب جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کہتے تھے، حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں فیور میں شاعریاں لکھ کر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو حق کے لیے شاعری کہنا جائز ہے، لیکن وہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا جو شاعری میں جو فضول باتیں ہوتی ہیں، جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو نہ حقانیت ہو، جو مبالغہ سے بھری پڑی ہو، ہاں، تو جو فکشن ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم شاعری نہیں ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور کس لیے نازل کیا، تاکہ زندہ لوگوں کو کیا کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے۔ مردوں کو بھی ڈرا سکتے ہیں کیا؟ مردہ کون، زندہ کون؟ ہاں، ابو جہل مردہ تھا، ابو بکر زندہ تھے، یعنی جن کے دلوں کے اندر حیات ہے، جن کے نفسوں کے اندر حیات ہے، وہ اس سے کیا کریں گے، نصیحتیں حاصل کریں گے۔ جن کے دل مردہ ہو چکے، جن کے دل مر گئے ہیں، تو وہ کیا ہے، اس سے کوئی نصیحت نہیں حاصل کریں گے، بلکہ ان کے اوپر جو قول اس کے اندر آتے ہیں، وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ سارے کافروں کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ سب اب ثابت ہو جائیں گی، اس لیے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ چلے ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 71، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اولم کیا، واو اور لم نہیں، کیا اور نہیں، یرو یا وہ واو الف سب رہا دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنے کی اس طرح سے بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، دیکھنا شروع کر دیں ہم لوگ، غور کریں، عقل کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، انا کے نہ ہم، کہ ہم خلقنا ہم نے تخلیق کیا، ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو عملت ایدینا، عملہ بنایا، عملہ عمل کیا یا بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن مویشیوں کو، ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے مویشیوں کو بنایا، ہم نے ہی ان کو تخلیق کیا، فہم
تو پھر ہم انعام جو ہے نا، یہ انعام مویشی ہم پڑھ آئے نا سورہ انعام، انعام یعنی کیٹلز مویشی، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا یعنی ہمارے ہی ہاتھوں نے بنایا مویشیوں کو، فہم تو وہ پھر ہم وہ سب لہا اس کے لیے مالکون مالک ہیں، تو وہ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے تخلیق کیا ان کو، ان مویشیوں کو، اور اتھارٹی کس کے ہاتھ میں دے دی؟ انسانوں کے ہاتھ میں دے دی، اور ان کو مالک بنا دیا اس کے لیے، یعنی ان انعام کے وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ مالک بنے ہوئے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ وَذَلَّلْنَا اور ذلہ متی فرمان کر دیا، فرما بردار بنا دیا، ہاں اس کو یعنی ان انعام کو، یہ جو ہاں کی ضمیر ہے انعام کی طرف جا رہی ہے، انعام فیمینن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور فرما بردار بنا دیا ہم نے اس کو، لہم ان کے لیے، یعنی ان مویشیوں کو ان کا فرما بردار بنا دیا، یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ ہاک کر لے جا رہے ہیں، کس طرح سے ان کو کاٹ دیتے ہیں، کس طرح سے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور کوئی جانور کوئی آواز نہیں کر رہا ہوتا، بالکل فرما برداری سے کیا کرتا ہے؟ متی فرما بردار ہو کر اپنے مالک کی بات مانتا ہے، اور فرما بردار بنا دیا ہم نے ان مویشیوں کو ان کے لیے، پھر من سے اس سے ان مویشیوں میں سے رکوبہم رکبہ سوار ہوتے ہیں ہم وہ سب، اور اس میں سے یاکلون وہ سب کھاتے ہیں، کسی پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو کھاتے ہیں، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ان پر سوار ہو رہے ہیں، پھر بکریاں ہیں، شیپس ہیں، ان سب چیزوں کو کھا رہے ہیں، تو کسی کو وہ کھا رہے ہیں، کسی کو اپنی سواریاں بنا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، آیت نمبر 73۔ وَلَهُمْ اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ان مویشیوں میں، یہاں کی ضمیر ساری انعام کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ان میں یعنی ان مویشیوں میں منافع بہت سے فائدے ہیں، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، دودھ بھی ہے، ہم لوگ کتنے ساری چیزیں، پھر شہد وغیرہ جانوروں سے ہم لیتے ہیں، مطلب اس میں سے لے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے فائدے، کون کون سے فائدے ہوتے ہیں جانوروں سے؟ سواری بھی ہے یہاں پر، اس کے دودھ ہے، گوشت ہے، کپڑے ہیں، لیدر ہے، پھر ان کی سینگ کا دنیا کا کام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں؟ یوٹیلائز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو مشارب پینے کے جگہ، شارب یعنی پینے والا، اچھا نام ہے، اور مشارب پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون کیا پھر نہیں وہ سب شکر گزاری کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، آیت نمبر 74۔ واتخذوا اور وہ سب، اتخذوا وہ سب بنا لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، کیا؟ آلہۃ بہت سے معبود، لعلہم تاکہ وہ کون؟ وہ معبود، ینصرون وہ سب مدد کریں، وہ سب مدد کیے جائیں، تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں، یعنی ان جو لوگ سوری یہ ہم جو ہے انسانوں کے لیے آ رہا ہے، تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں، کس کے ذریعے سے؟ ان معبودوں کے ذریعے سے، اور وہ سب بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا بہت سے معبود، تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں، یا کے اوپر پیش ہے اور صاد کے اوپر زبر ہے، پیسے وہ مدد کیے جائیں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے بنایا مویشیوں کو، ہم نے ہی ان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اپنے عمل سے بنایا ان کو، پھر تمہیں مالک بنا دیا اس کا، اب تم اس کا فائدہ کیسے اٹھا رہے ہو؟ کبھی تم سواریاں، کبھی اس سے کھانا پینا، کبھی تم اس کو کھاتے بھی ہو، کبھی تم اس کو پیتے بھی ہو، اس سے بہت سے فائدے بھی اٹھاتے ہو، اور پھر تم شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر ایک ورڈ کہا ذللناہا، ذرا تم اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ ایک جانور جس کے تم اصل مالک بھی نہیں ہو، یہ تو تمہاری شفٹڈ اتھارٹی ہے، ہم اصل مالک ہیں، ہم نے صرف تمہیں کچھ وقتی طور پر ان کا مالک بنایا ہے، وہ اپنے مالک کے کیسے فرما بردار بنے ہوئے ہیں؟ تو انسان اگر اپنے مالک کا فرما بردار نہ بنے تو یہ تو پھر جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے
کہ انسان کیا ہے پھر جانوروں سے اسفل السافلین میں سے ہے وہ، کہ ایک جانور تو اپنے مالک کی کیا کر رہا ہے؟ وفاداریاں کر رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے ذبح بھی ہو رہا ہے، اپنی جان تک دینے کو تیار ہے، اور تم اللہ کی خلقت، اللہ کی تخلیق ہو کر اس کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرا دیتے ہو، اس کے ساتھ دوسرے مطلب شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. کیسے ناشکرے ہو تم شکر نہیں کرتے اپنے رب کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. یہ والی آیت کریں پھر چلے پہلے ریپیٹ کریں پھر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 75. لا یستطیعون نصرہم. اب یہ آیت کنٹینیوشن میں کس کی؟ آلہہ کے بارے میں ہو رہی ہے. لا نہیں، وہ آلہہ جو جھوٹے معبود ہیں، جو جھوٹے الہ ہیں، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے، مطلب ان کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے نصرہم کہ وہ مدد کریں ان کی. وہم لہم، اور ہم وہ سب تو وہ جو آلہہ ہے، لہم ان کے لیے، جند لشکر ہے، محدرون حاضر کیے جانے والے. یہ بھی پیسے میں میم کے اوپر پیش ہے، دعات کے اوپر زبر ہے، کہ وہ سب تو حاضر کیے جانے والے لشکر ہیں. مطلب جس طرح سے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے کل کو، جن کو تم نے معبود بنایا وہ خود بھی تمہارے ہی برابر میں کھڑے ہوں گے لشکر بنا. مخلوق ہو تم دونوں، رب کے سامنے کھڑے ہوگے تو تم نے کیسے ان کو اٹھا کر معبود کی جگہ پر کھڑا کر دیا، الہ کی جگہ پر کھڑا کر دیا. کل کو تم دیکھو گے کہ وہ خود بھی لشکروں میں شامل ہوں گے. تم نے اپنے سے اونچا سمجھا نا، وہ تو خود تمہارے برابر میں کھڑے ہوں گے، لشکر بن کر حاضر کیے جائیں گے. اور نہیں وہ سب استطاعت رکھتے، وہ جو معبود ہے نہیں وہ سب استطاعت رکھتے تم مدد کی، تم ان سب کی مدد کی، یعنی انسانوں کی مدد کی وہ کوئی استطاعت نہیں رکھتے، اور وہ تو ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے جانے والے. فلا يحزنك قولهم، آیت نمبر 76. فلا پھر لا نہیں، یحزن کا یا وہ حزن یعنی غمگین کرنا، نہیں غمگین کر دے کا آپ کو، قولهم ان کے قول ان کی بات، اور نہ غمگین کر دے آپ کو ان کی باتیں. انا نعلم، انا پلس انا بے شک، نہ ہم نعلم نون ہم علما علم رکھتے ہیں، ما یسرون ما جو یا وہ واؤن سب سر چھپاتے ہیں. اسرار کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، ٹھیک ہے. بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ سب چھپاتے ہیں. وما یعلنون، اور جو وہ سب عین لام نون اعلان کرتے ہیں، یعنی جو ظاہر کرتے ہیں. بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ اعلان کرتے ہیں، اعلانیہ بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. پھر نہ غمگین کر دیں آپ کو ان کی باتیں. بے شک ہم خوب جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ جو وہ باتیں چھپاتے ہیں اور جو وہ باتیں ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں؟ تسلی عطا کر رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے پڑھا نا، اللہ نے کہا کیا کہا؟ شاعر نہیں ہے وہ، یہ کیا ہے؟ اصل قرآن ہے، قرآن مبین ہے. یعنی کہیں نہ کہیں انہوں نے شاعر کہا ہوگا، جبھی تو اللہ نے ان رسپانس یہ بات کہی نا. اسی طرح سے یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ایک طریقے سے ایموشنل ٹارچر لگاتار چالو تھا. کبھی شاعر کہہ رہے، کبھی مجنون کہہ رہے، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی منہ پر کیا کر دیا کرتے تھے؟ گانے بجانا شروع، کبھی لا کر کہانیاں بولنا شروع. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس پر بڑا گرا گزرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہو ان کی باتوں سے، اللہ خوب جانتا ہے ان کے چھپانے اور ان کے ظاہر کرنے والی باتیں. یعنی اتنا کہہ کے اللہ نے بتا دیا، یہ سب جو جانتا ہے اس کا اللہ ایک ایک کر کے بدلہ لے لے گا. تو آپ غمگین نہ ہو، آپ کی طرف سے آپ کا رب کیا کرے گا؟ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. آیت نمبر 77. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اولم کیا واو اور لم نہیں، یرا یا وہ، رہا دیکھتا، الانسان انسان کیا اور نہیں دیکھتا غور کرتا انسان، ان کے نہ ہم نے خلقا تخلیق کیا پیدا کیا، نہ ہم نے اس کو اس انسان کو ہم ہی نے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ من نطفۃ نطفے سے پیدا کیا. فاذا پھر جب ہوا وہ خصیم مبین کھلا جھگڑالو بن گیا.
وہ جھگڑا کرنے لگا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. وہ آیت نمبر 78 ایک مرتبہ اور دیکھ لیں. کیا اور نہیں وہ دیکھتا انسان, وہ کون انسان, کہ ہم نے تخلیق کیا, پیدا کیا ہم نے اس انسان کو نطفے سے, پھر جب وہ کھلا جھگڑالو ہے اور بیان کرتا ہے. ضربہ مارتا ہے یعنی دیتا ہے, مثال کی بات آ رہی ہے, اسی لیے ضربہ کا ترجمہ بیان کرنا یا دینے میں چلا جائے گا. اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثلا مثالیں. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور نسیہ, نسیہ مطلب بھول جانا, اور بھول جاتا ہے خلقہ, اس کی تخلیق کو, یعنی اپنی تخلیق کو, اپنی پیدائش کے پہلے بتایا نا کیسے پیدا کیا, تمہاری کیا اوقات تھی, تمہیں جو پیدا کیا گیا ایک نطفے سے تم کو پیدا کیا گیا, اور تم اپنی مثالیں بھول کر, اپنی خلقت کو بھول کر رب کے برابر شریک ٹھہرا دیتے ہو, رب کے برابر کیا رب کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو. قَالَ مَنْ يُحْيِي, قَالَ کہتا ہے, من کون, یحیی یا وہ, حیات دے گا, زندگی بخشے گا, العظام کس کو, ہڈیوں کو, وَهِيَ رَمِيمٌ, اور ہیا جب, ہیا یعنی وہ ہڈیاں, رمیم جب بوسیدہ ہو جائیں گی, جب چور چور ہو جائیں گی, تو اس وقت کون اس کو زندگی بخش سکتا ہے. اب یہ اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے, پہلے ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ریپیٹ کر لیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 79. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي, قُلْ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ, کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ چورا چورا ہو جائیں گی. تو ایسی ہڈیاں جو کہ چورا چورا بن چکی ہیں, ان کو زندہ کرنے والا کون ہے. اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے, بے شک اللہ رب العزت. قل آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے, یحییہا, یحیی یا وہ, ہا یا حیات دے گا, زندگی بخشے گا, ہا اس کو, اس ہڈیوں کو, الذی وہ جس نے کیا کیا, انشأہا, انشا پیدا کیا, ہا اس کو, اول مرہ پہلی مرتبہ, اول پہلی مرتبہ, فرسٹ ٹائم جس نے پیدا کیا وہی کیا کرے گا, دوبارہ پیدا کرے گا. آپ فرما دیجئے کہ وہی جو جس نے پیدا کیا اس کو پہلی مرتبہ, وہ ہوا بکل خلق علیم, اور ہوا وہ تو بکل خلق, ہر تخلیق کا, علیم جاننے والا ہے, ہر قسم کی تخلیق کا جاننے والا ہے, یعنی فرسٹ ٹائم بھی جاننے والا ہے, سیکنڈ ٹائم بھی جاننے والا ہے, وہ 10 بار بگاڑ کر اس کو ویسے ہی بنا سکتا ہے. یہ کوالٹی انسانوں میں نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ جو بنائے گا کھانا, اس کے بعد دوسری مرتبہ ویسا نہیں بنا سکتا, تیسری مرتبہ کچھ اور بنے گا, چوتھی مرتبہ اپنی عقل چلائے گا, کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آ گیا ہے, اب وہ اپنا ایکسٹرا اس کے اندر سامان ڈالے گا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب ہر قسم کی تخلیق کو جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من شجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ذرا اپنے رب کی تخلیق تو دیکھو, کیا ہے تخلیق, ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیا جو عقل سے بڑا بعید ہے. ایک انسان اگر سوچے تو ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں آئے گی, لیکن اللہ رب العزت اس پر قادر ہے. کیا کہا, الذی وہ جس نے, جعل بنایا, لکم تمہارے لیے, من شجر الاخضر ہرے سبز درخت سے. خضر, خضر علیہ السلام کو, خضر علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے, ہاں جہاں پر بھی وہ چل کے جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, وہاں وہ جگہ ہری ہو جاتی تھی, سبزہ اگ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو بنایا جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے, نارن آگ, فَإِذَا پھر جب, تم سب منہ اس سے, اس درخت سے کیا کرتے ہو, توقدون تم سب, وقدا یوقدو آگ جلاتے ہو, سلگاتے ہو. یعنی کہ پہلے زمانے میں کوئی ماچس, تیلیاں, لائٹرز نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ پتھر رگڑتے تھے, لوگ تکیاں رگڑتے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو وہ اس میں آگ کیسے لگ جایا کرتی, کوئی جا کے جلاتا ہے اس کو, وہی پتے جب ہوائیں چلتی ہیں, خبر پیدا ہوتی ہے, اور ایک میں آگ لگتے ہے, پورے اللہ بتا رہے تھے کیسا
سبز درخت ہے. سبز درخت میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. پانی سے کوئی چیز ذرا سی ماچس کی تیلی ہو جاتی جل نہیں پاتی ہے. تمہارا رب دیکھو کس پر قادر ہے. سبز درخت سے وہ جو پانی نمی رکھتا ہے اس سے آنکھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب وہ یہ قدرت رکھتا ہے تو تمہیں جو بنے بنائے تمہیں جو چورا ہوگا تو اس کو دوبارہ سے ریفارم کرنے میں اس کے لیے کیا بعید ہے. اور تم اس سے کیا کرتے ہو؟ آگ سلگاتے ہو. پہلے یہ ایک آیت ریپیٹ کریں کیونکہ پھر دوسروں کو چانس نہیں ملے گا. پھر یہ ہم دو ایک ساتھ ریپیٹ کریں. چلیے کون رہ گیا ہے وہ لوگ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 81. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اولیسا کیا؟ واو اور لیسا نہیں. الذی وہ جس نے خلقا تخلیق کیا آسمانوں السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کو بقادر قدرت رکھنے والا. کیا اور نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کہ وہ قدرت رکھتا ہے اعلیٰ اس پر ان کے یخلقو وہ پیدا کر دے مثلہم انہی جیسا. جس نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا وہ اسی جیسا دوبارہ پیدا کرنے کی کیا قدرت نہیں رکھتا؟ بلا کیوں نہیں. یعنی اللہ ہی نے سوال کیا, اللہ ہی جواب دے رہا ہے کہ کیوں نہیں, وہ تو قدرت رکھتا ہے. وہ ہوا خلاق العلیم, وہ اور ہوا وہ تو خلاق, خالق نہیں کہا خلاق کہا. لام جو پھر شد ہے تجدید ایمفیسس کے ساتھ ہے, یعنی وہ ہر قسم کی تخلیق کا جاننے والا ہے. خلاق میں جو تخلیق کا جو پہلو ہوتا ہے وہ انٹینسٹی کے ساتھ ہوتا ہے, ایمفیسس کے ساتھ ہوتا ہے, تاکید کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ تخلیق جو ہے اگر اس کا ہر پہلو لیا جائے, بیوٹی کا پہلو لے لیا جائے, پرفیکشن کا پہلو لے لیا جائے, یا ہر چیز کی تخلیق کا پہلو لے لیا جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ تخلیق کرنے پر کیا ہے؟ علیم. وہ بہت بہترین خلاق, پیدا کرنے والا, علیم خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. آیت نمبر 72. انما صرف در حقیقت امرہ اس کا حکم ہوتا ہے, اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے, شیئن کسی بھی چیز کا, ان کے یقولو یا وہ قولو کہہ دیتا ہے, لہو اس کے لیے یا اس چیز کے بارے میں, کن ہو جا, پھر یا وہ کونا ہو جاتی ہے. در حقیقت یا صرف اس کا حکم ہوتا ہے. یہاں پر صرف لینے تو کیونکہ اللہ کے متعلق ہے نا, تو صرف والا ترجمہ زیادہ سوٹیبل ہے. انما بے شک یا صرف امرہ اس کا حکم ہوتا ہے, اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ وہ کہہ دیتا ہے اس کے لیے یا اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیٹھ کر کوئی را مٹیریل جمع نہیں کرنا پڑتا, بیٹھ کر پھر اس کو صحیح سے لیولنگ نہیں کرنا پڑتا, وہ کیا کہتا ہے کن ہو جا, ہو جاتا ہے. فسبحان الذی تو پاک ہے وہ جو بیدہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے, ملکوت بادشاہتیں ہیں, کل شیء ہر چیز کی بادشاہت ہے اس کے ہاتھ میں. پھر پاک ہے وہ جو اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, کوہن کرہن, انسان کو اسی کی طرف کیا ہے, لوٹنا ہے. تو کہا گیا کہ اب بھی تم کیا کرو, اپنے رب کی پاکی جان لو, یعنی اس کے ساتھ شرک نہ کرو. اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی اگر بندہ رب کے ساتھ شرک کرے تو پھر اس سے بڑا یامہون والی کیٹیگری میں آنے والا کوئی شخص نہیں, تو اندھے ہو کر بھٹک رہا ہے. سب کچھ جانتے ہوئے کہ میرا رب کس چیزوں پر قدرت رکھتا ہے, اللہ نے کہہ دیا پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہوئی. ریپیٹ کر لیں پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرا کثیرا